جتنے کر کے آیا تھا پانی ڈال دیا. کہنے لگے مالک مجھے تو بتا, نام تو بتا دے اس کا. رب نے فرمایا موسیٰ جب دشمن تھا تب میں نے پردے نہیں اٹھائے, اب تو دوست ہو گیا کہ پردے کیسے اٹھا سکتا. یار بتا, جب وہ موسیٰ کی امتی سے اتنا پیار کرتا ہے تو محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہو. سوچ تو سکی, ہم پلٹتے نہیں. آنا اس کی چوکھٹ پہ, وہ کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بتانا کدھر چلا گیا تو, تجھے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, کس شے نے تجھے دور کر دیا. آجا. وہ کہتا 40 سال گناہ کیے نا, آجا میں نہیں حساب لوں گا تجھ سے. 60 سال تو نے نا گناہ کیے ہیں, 60 سال تو مجھ سے دشمنی کرتا رہا ہے, آج نہیں لگاؤں گا کوئی ترازو. آجا بنا کانٹے کے, آجا آج بنا رجسٹر کے, آجا آج صرف آ کے 2 آنسو دکھا دے, صرف 1 آنسو دکھا دے. مجھے میری عزت کی قسم ہے تیری 1 آنسو کے بدلے میں 40 سال کے گناہ بخش ڈالوں. پلٹ لو, آج لوٹ جاؤ رب کی طرف, آ جاؤ. قسم خدا کی اتنا پیار تو 70 مائیں نہیں کرتی جتنا رب کرتا ہے, جتنا رب کرتا ہے. آنا پلٹ کے رب کی طرف. نوجوانوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم جو پریشان ہیں نا قلت کی وجہ سے نہیں, کمی کی وجہ سے نہیں, کمزوری کی وجہ سے نہیں, صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے رب سے رشتے ٹوٹ گئے ہیں. صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ رب سے ہمارے رشتے مضبوط نہیں رہے. جب رب سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں نا تو زبان بندے کی ہوتی ہے, فیصلے خدا کے ہوتے ہیں. فیصلے خدا کے ہوتے ہیں, زبان اس کی ہوتی ہے, فرمان خدا کا ہوتا ہے. رشتے مضبوط کرو رب سے جوانوں. آؤ پلٹ کے رب کی طرف. بزنس میں برکت نہیں ہے نا, آج وہ کہہ رہا مانگ دولت کتنی چاہیے, مانگ میں دوں گا, رزاق میں ہوں. پھیلا جھولی, آج چھوٹا ہو جا اس کی آگے, اپنے آپ کو مٹا دے, پھر مانگ کے دیکھ وہ کتنا دیتا ہے. ہم تو مانگتے بھی ہیں تو یوں آستین چڑھا کے پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں 3 منٹ میں ساری دعائیں کر ڈالتے ہیں. ہاتھ پھیرا چل دیے, دے نہ دے تیری مرضی. وہ کہتا تھا مانگنے آیا تھا کہ دھمکانے آیا تھا. آ اس کی چوکھٹ پہ, چھوٹا ہو جا, گر جا, اپنے آپ کو ختم کر دے. کہتے مالک میں کچھ نہیں, کچھ نہیں, میں جو بھی ہے تو ہے, جو بھی ہے تو ہے. تو دے گا تو ملے گا, نہیں دے گا تو نہیں ملے گا. کہ اس سے جانا جب ہے جب دے گا. گر جا اس کی چوکھٹ پہ. قسم خدا کی یہ فیصلے کر دے, مالک تجھی سے لے کے جانا ہے, تجھی سے لے کے جانا. پھر دیکھ وہ دیتا ہے کہ نہیں, وہ دیتا ہے کہ نہیں. تو کم سے کم چھوٹا ہو کے تو مانگ, تو بہت بڑا ہو کے مانگتا ہے. تو لوگوں میں بیٹھ کے کہتا کوئی ہے میرے مقابلے پہ, رات کو مصلی بچھا کے کہتا ہے یا اللہ ایسی بنائی رکھی ہے. پھر مشیت کہتی ہے دن میں جو تو دھمکیاں دے رہا تھا مقابلے کا کوئی نہیں, تجھے بتاؤں تیرے مقابلے کا کون ہے. پھر انہی چھوٹے لوگوں میں سے کتنا بڑا کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اس بڑے کو 2 منٹ میں ننگا کر دیتا ہے. کہتا دیکھ یہ ہے میری قدرت, جسے چاہتا ہوں 1 منٹ میں تخت پہ رکھ دیتا ہوں اور اگلے منٹ میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہوں. یہ ہے ہمارے رب کی پاور. پلٹو اس کی طرف, لوٹاؤ. آواز دے رہی ہے اس کی رحمتیں. اگر اب بھی ہم نے نہیں لیا تو کب لوگے یار, کب لوگے. رب سے پیار کرو, محبت کرو اپنے رب سے. ہر وقت یہ عقیدہ رکھو خدا دیکھ رہا ہے. جب کسی کا دل دکھانے کا من کرے سوچ لینا خدا دیکھ رہا ہے. جب کسی کی چیز ناجائز طریقے سے لینے کی طبیعت کہے کہہ دینا خدا دیکھ رہا ہے. صرف یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو گیا نا خدا دیکھ رہا ہے, قسم خدا کی 90% بیماریوں کا زمانے سے صفایا ہو جائے گا. لیکن نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے قریب ہو جاؤ. وہ ہے جو بندوں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا. حضور کے ایک صحابی کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا, قید خانے میں ڈال دیا, تو اس کو غسل کی ضرورت پڑی, غسل کی ضرورت. اس نے کہا کہ بھئی مجھے پانی دے دو, میں مسلمان ہوں, مجھے غسل کرنا ہے. لوگوں نے تانا دیا کہ اس سے پانی مانگنا تو جس خدا کا کلمہ پڑھتا ہے, اس سے پانی مانگ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. اس نے نہ رو کے آسمان کی طرف دیکھا, کہنے لگا مالک جب تک میری بات تھی کچھ نہیں تھا, اب تیری بات آ گئی ہے, اب تیری بات آ گئی ہے. یا اللہ یہ تانے دے رہے ہیں اپنے رب سے پانی مانگ. جانتے ہو اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا, وہ گیا قید خانے کے اندر جا کے برسا, اتنا برسا کہ اس نے وضو کر لیا, غسل کر لیا. جب بدل کے گیا, برس کے گیا نا بادل کا ٹکڑا, تو وہ کہنے لگے بتا تو صحیح یہ پانی کہاں سے آیا تھا. اس نے کہا یہ میرے رب نے بھیجا تھا.
یہ میرے رب نے بھیجا تھا. گیٹ کھولا, قدموں پہ گر گئے. کہنے لگے جب وہ تجھے جیل میں نہیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر اپنے گھر میں تجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کردار ہونا چاہیے, یہ کردار ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے. دل دکھانے کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. یاد رکھو ایک بات اور بتا دو, یہ عبادت کی رات ہے, بخشش والی رات ہے. مانگ لو جو چاہو, تاجداری مانگو گے ملے گی, حکومت مانگو گے ملے گی, جو چاہو ملے گا, لیکن شرط ہے دل کینہ سے پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں یہ اس کی بلڈنگ گر جائے بنی کیسے ہے. اگر کرنا تو یہ کہ یا اللہ جیسے تو نے اسے دیا کہ اپنے کرم سے مجھے بھی ویسے عطا کر دے. یہ رکھا کرو. ہاں رشک کر سکتے ہو, حسد نہیں, حسد نہیں. ٹانگ توڑنے کی کوشش مت کرنا, وہ ایسا قادر مطلق ہے وہاں سے توڑتا ہے جہاں سے کوئی جوڑ نہیں پاتا ہے. ڈرنا اس سے, چیلنج مت کرنا, خدا کو چیلنج مت کرنا, اسے راضی کرنا ہے, اسے منانا ہے. وہ مانتا کیسے کیسے ہے. اللہ اکبر. 2 آنسو کے قطرے کافی ہے, کسی غریب کی دعا کافی ہے, کسی کمزور کے اٹھے ہاتھ کافی ہے. یار سچ بتا دوں تو ماں کا آنچل کافی ہے, اور آگے کہہ دوں تو باپ کے ہلتے لب کافی ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اب آپ جو ہیں سوشل میڈیا پہ آپ اسٹیٹس نہیں لگائیں گے, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیا جاوے, خطا ہو گئی ہو تو معاف کیا جاوے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جائیں گے, ماں ناراض ہے, قدم پکڑ کے کہیں گے ماں خطا جو ہوئی ہوں معاف کر دے. اپنے باپ کے قدم پکڑ کے کہیں گے معاف کر دے. خدا کی قسم, لوگ کہتے ہیں باپ راضی نہیں ہوتا, بڑا سخت ہے میرا باپ. باپ باہر سے سخت ہوتا ہے, اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا نرم ہوتا ہے اندر سے. ایک بار پیر پکڑ کے بیٹھ جانا, رات میں اٹھے گا تجھے دیکھے گا, کہے گا کیا بات ہے. لہجہ سخت ہوگا اس کا اس وقت بھی, کیونکہ اسے یہ گمان کافی ہے کہ وہ باپ ہے. وہ کہے گا کیا بات ہے, کہہ دینا ابا معاف کر دے. بس اتنا کہنے کی دیر ہے, جس لہجے میں سختی تھی اس میں اب نرمی آئے گی. اس کی آنکھیں دیکھنا غلطی تو نے کی ہے, پرسنی باپ کی آنکھیں شروع ہو جائیں گی. وہ کہتا پگلے تو نے آنے میں دیر کر دی ہے, میں نے تجھے کب کا معاف کر ڈالا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں, یہ اپنے ہوتے ہیں, جن کے دل دکھائے ہیں پہلے انہیں راضی کرو, پھر اس کے بعد سجدوں میں رکھو سر, کہو مالک تیرے سوا رب کون ہے. ہم تو ہر وقت نماز میں کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا رب تو نہ بخشے تو کون بخشے گا. مالک محبوب نے ہمیں تیرا پتہ بتایا ہے, ہمیں رب کے محبوب نے بتایا کہ خدا کون ہے, کیسے عبادت کرنی ہے, یہ مصطفیٰ نے بتایا. مالک تجھے اسی محبوب کا واسطہ, فاطمہ زہرا کے بابا کا صدقہ, اللہ بخش دے تجھے حسنین کے نانا کا صدقہ. مالک خطائیں بخش دے, تو کریم ہے. بریلی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر, درد دل کر رہتا مجھے یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, عیب میرے نہ کھول محشر میں, نام ستار ہے تیرا یا رب, بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل, نام غفار ہے تیرا. مانگ لو آج رب سے, بخشش مانگو, جنت مانگو. وہ تو کہتا ہے جنت مانگ لو, آج جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تمہارے لیے کہ جنت. ہاں وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے. نہیں سنا, ہم لوگ انتظار کرتے ہیں جب موت کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا. کسی نے بہلول دانوں کو دیکھا کہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے کہا آپ اور بازار میں, کہنے لگے ہاں ایک ضروری کام تھا اس لیے آ گیا. کہا کیا کام تھا, کہنے لگے ضروری کام یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رب کو بھولے بیٹھے ہیں, آج اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگ لو میں بخش دوں گا. یہ بندے ہیں کہ معافی نہیں مانگ رہے, کہ میں چاہتا ہوں کہ صلح ہو جائے بندے اور رب کے بیچ میں, اسی لیے آ کے بیٹھا ہوں, صلح کرانا چاہتا ہوں. کچھ دن کے بعد پھر کسی نے دیکھا قبرستان میں, یہاں کیا کر رہے ہو, کہا یہاں بھی صلح کرانے آیا ہوں. کہا کیا ہوا, کہنے لگے جب میں بازار گیا تھا تو بندے مان گئے تھے, رب مان گیا تھا, بندے نہیں مان رہے تھے, لیکن قبرستان آیا ہوں تو بندے مان گئے ہیں, اب رب نہیں مان رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے کہ رب نہ مانے, آج توبہ کے دروازے کھلے ہیں. یہ بھی محبوب کا صدقہ سمجھو یار. چہرے بگاڑ دیے جاتے اگر حضور نہ ہوتے, وہ تو وعدہ ہو چکا ہے, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا. محبوب جب تک تو ان میں رہے گا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا, ورنہ زمینیں پھٹتی, چہرے بگاڑ دیے جاتے, کتے بندر بنا دیے جاتے. ابھی جو چہرے سلامت ہیں مدینے والے کا کرم ہے, مدینے والے کا کرم ہے. اور یہ محفلیں اتنی بابرکت محفلیں ہیں, اس میں جو آتا ہے بخش دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے.
وہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھوں یا محبوب کو دیکھوں؟ ہاں میں تو محبوب کو دیکھ کے تمہیں بخش دے رہا ہوں۔ ان کی محفل میں آ کے جو بیٹھ جائے بخش دیا جاتا ہے۔ ہاں پھر بات یہ رہ جاتی ہے کہ بخشش بچے گی کیسے؟ آج سمجھو پلٹو گے تو ایسے جیسے گناہوں سے صاف ہو، لیکن کل سے عہد کر لینا کوئی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ کوشش کریں گے ہم چاہتے ہوئے کوئی گناہ نہ کریں، اگر ہو جائے پھر بھی تو اس نے دروازے بند نہیں کیے۔ وہ پھر کہتا آ جا، 70 بار آئے گا میں 70 بار بخش دوں گا۔ بندہ بار بار توبہ کرے اور پھر غلطی سے گناہ ہو جائے پھر آئے تو وہ کہتا فرشتوں بتاؤ میں نے اسے توبہ کی توفیق دی، اس نے پھر توبہ توڑی، پھر آیا کہ پھر ٹوٹی، پھر آیا پھر ٹوٹی، اب پھر آ کے بیٹھ گیا کہ کیا کرنا ہے؟ فرشتے چپ رہتے، کہتے مالک تیرا فیصلہ ہی اصل ہے۔ وہ کہتا میں اسے بخش رہا ہوں اس لیے کہ یہ جان رہا کہ میں جتنے بھی گناہ کروں بخشنے والا میرا رب کریم ہے۔ تو جوانوں، بچوں، بزرگوں، آج رب کو منانے کی رات ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور وعدہ کریں اپنے رب سے، مالک جب تک زندہ رہیں گے تجھے راضی کرتے رہیں گے۔ مالک ہمیں نیکیوں کی توفیق دینا، ہم جانتے ہیں نیکیوں وہی کرتا ہے جسے تو توفیق دیتا ہے، گناہوں سے وہی بچتا ہے جس کے ساتھ تیری رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں رحمتوں کا سہارا دے تاکہ گناہوں سے بچ سکے، توفیق بخش تاکہ ہم نیکیاں کر سکیں۔ اور اس اعلان کو یاد رکھنا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے دور کر رکھا؟ پلٹا میں 60 سال کے 1 منٹ میں مٹا ڈالوں گا، 1 سیکنڈ میں مٹا ڈالوں گا۔ تو کہہ کے تو دیکھ گناہ ہو گئے ہیں، پھر دیکھ میں کیسے بخش دیتا ہوں، دیکھ کیسے بخش دیتا ہوں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھکار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ مانگنا ہے حضور کا وسیلہ دے کے مانگو۔ مولا کریم مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سارے لوگ سچے دل سے استغفار کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس جو ہوئے اخلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رکھی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رکھو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔